بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، مشکلات میں گھبرایا نہیں کرتے کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر بات کریں گے وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی ملاقات، پیشہ ورانہ امور پر بریفنگ۔ صدر مملکت کا کہنا ہے کہ ریاست کے تحفظ کے لیے پاک فوج کا کردار قابل تحسین ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت بھی کل ایک اہم اجلاس ہوا، اس پر بات کریں گے، جبکہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی متحدہ عرب امارات کے سفیر سے بھی ملاقات ہوئی، اور کل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کا پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا۔ ان ٹاپکس پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رکن پنجاب اسمبلی نوجوان قیادت محترم میاں عمران جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ سینئر صحافی تجزیہ کار میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ جی بڑی عنایت۔ سینئر صحافی تجزیہ کار علی مسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ میاں صاحب کل اہم ملاقات ہوئی صدر مملکت آصف علی زرداری سے آرمی چیف کی، اس ملاقات میں جو ہے مختلف امور پر گفتگو بھی کی گئی، جبکہ صدر مملکت نے ریاست کے تحفظ کے لیے پاک فوج کا کردار قابل تحسین ہے یہ بھی کہا۔ پاک فوج کے حوالے سے جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو خصوصاً شہداء کا ذکر ضرور کرنا ہے کہ سر ان کی بہت قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے۔ دیکھیں، پاکستان کی جو سالمیت ہے وہ صرف اور صرف پاک فوج کے ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان کو ہم اگر ہمارے بچے آپ میں سکون کی نیند سے گھر میں سوتے ہیں تو سرحدوں پہ پاک فوج کے جوان جو ہے وہ جاگ رہے ہوتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہوتے ہیں۔ آج سے چند روز پہلے بھی آپ دیکھیں کہ وزیرستان کے اندر کرنل صاحب، کیپٹن صاحب، ان کے ساتھ 5 جوان شہید ہوئے۔ تو ان میں سے ایک جو کیپٹن ہیں ان کے والد صاحب سے جب بات چیت کی گئی تو انہوں نے بتایا، اور یہ بات جب ایک عام پاکستانی سنتا ہے اور اس کو جو دیکھتا ہے، جب ان کا بیان جب سنا کہ ان کے گھر 23 سال کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، 23 سال شادی کے 23 سال کے بعد پیدا ہوا، اور جب ان کو پتہ لگا کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے اس طرح کہ میں کئی بیٹے قربان میرے۔ یہ جذبہ ہے، یہ وہ جذبہ ہے جو پاکستان کی بقا اور سالمیت کا منحصر اس جذبے کے اوپر ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پاک فوج کی بہت سی قربانی، اور یہ جو ہم شہداء کا ذکر کرتے ہیں خصوصاً تو اس میں ہم ان کے جو خاندان ہیں یہ ہم تو ان کے بھی مقروض ہیں سر۔ بے شک دیکھیں جی، ایک جو ہمارا فوجی جوان ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے، اپنی فیملی سے، اپنے بچوں سے دور کئی ماہ جو ہے موسم کی اور سختیاں سہتا ہے، اور آپ کے لیے یہ اس کی قربانی ہے ایک۔ جی بالکل ٹھیک۔ لیکن اس قربانیوں کا اور ان کی فیملی کی بے شک قربانیاں ان کی بھی ہیں، اور ان سے زیادہ اس فیملی کی قربانیاں، اس خاندان کی قربانی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے عناصر جنہوں نے پاک فوج کے امیج کو آج کل خراب کرنے کا ایک ناکام کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے جیسے 9 مئی کو آپ دیکھ لیں، جی ٹھیک ہے، اپنے ایک آپ سمجھ لیں کہ پاک فوج کے خلاف ایک مہم شروع کی اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو انہوں نے ڈیمیج کیا، تو ان کو تو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ میری جوڈیشری سے بھی اور پاکستان کی عوام سے بھی اور ان اداروں سے بھی یہ میں آپ کے اس پروگرام میں بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو اتنی سخت سزا ملنی چاہیے کہ آنے والے وقت میں جس طرح ہمارے جو ہمسایہ دشمن ممالک ہیں وہ ہم سے خوفزدہ رہتے ہیں، تو ان کے اندر بھی ایک خوف پیدا ہونا چاہیے کہ پاک فوج جو پاکستان کی سالمیت کا نشان ہے، جو اس کے خلاف نہیں، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت سی قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ بے شک دہشت گردی جب بھی پاکستان میں آتی ہے تو آپ دیکھیں نا کہ وہ پاک فوج ہی وہاں جا کے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتی ہے، اور اس سے آپ اگر کچھ عرصہ پیچھے چلے جاتے ہیں تو پاکستان کے اندر بے تحاشا دہشت گردی تھی۔ ہر روز ہم سنتے تھے کہ جی یہاں بلاسٹ ہو گیا، یہاں جناب فائرنگ ہو گئی، تو وہ وقت دیکھیں، اس وقت بھی فوج کے جوانوں نے کتنی شہادتیں دی، اور پھر پاکستان کو دوبارہ ایک خوشحالی اور ایک خاموش پاکستان جس میں بچے جو ہیں سکون کے ساتھ سوتے ہیں، خوشحال پاکستان۔ بالکل جی بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ہم میاں سیف الرحمان صاحب اس ساری صورتحال میں جب بات کرتے ہیں تو پاک فوج کے کردار کے حوالے سے خصوصاً جب ذکر کرتے ہیں تو شہداء اور ان کی فیملیز ہمارے محسن ہیں۔
جی بالکل ہمارے محسن اور بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی ملک کی سلامتی کے حوالے سے، ملک میں امن کے قیام کے حوالے سے. اور دیکھیں گے بہت سے آپریشنز تو آپ کے سامنے آ گئے نا، بڑے بڑے رد الفساد، سوات آپریشن ہوا، ضرب عضب ہوا، اس کے علاوہ اور بہت سے آپریشنز ہوئے تھے. آپریشن راجگال جو تھا نا وہ اتنا مشکل تھا کہ دشوار گزار گھاٹیاں جہاں آج تک کوئی برطانوی فوج یا ماضی کی جو افواج یہاں پہ رہی ہیں کلونیل افواج، وہ وہاں پہنچ نہیں پاتی تھی. تو یہ جو جذبہ شہادت اور ہم یہ بات کر رہے ہیں نا، یہ کرج بھی ہے ان میں، ایک جرت ہے. اس جرت کے تحت اور ذہانت کے ساتھ وہ اسٹریٹجی بنا کے ان دشوار گزار گھاٹیوں میں گئے ہمارے جوان، شہادتیں بھی ہوئی ان کی، بڑے مشکل آپریشنز تھے. اور آپ کا پتہ ہے آپ کی جو اسپیشل سروسز گروپ ہے SSG وغیرہ کمانڈوز جو فورس ہے، وہ تو میرے بڑے اچھے جاننے والے دوست تھے میرے، جنرل ہارون اسلم، آپ نام سنا ہوگا، وہ SSG کے کمانڈر ہیں. وہ کہہ رہے تھے، خود انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے کلوز کامبٹ میں بہت سے ملیٹنٹس کو جہنم حاصل کیا، یعنی کہ جنرل رینک سے لے کے نیچے تک، یعنی اس حد تک انہوں نے بہت بہت محنت کی اور اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پہ رکھ کے، اور وہ اتنے مشکل حالات تھے وہاں پہ کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں سے کوئی گولی آ جائے، کہاں سے کوئی دشمن آ جائے، اور وہ فیس کرتے رہے. اور باقاعدہ ایسے ایک دو جنرلز کو میں اور بھی جانتا ہوں جو باقاعدہ آگے جا کے محاذ پہ لڑتے بھی رہے، جنہوں نے باقاعدہ فیس کی، مقابلہ کیا، دہشت گرد ان پہ حاوی بھی ہوئے پھر، لیکن ان کو انہوں نے جہنم حاصل بھی کیا. تو یہ دو چیزیں جو ہمارے سامنے کچھ آتی ہیں کچھ نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ یہ قوم کے لیے ایک حوصلہ مند بات ہے کہ وہاں پہ ہمیں کسی قسم کا، یعنی یہ ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی لحاظ سے، بیرونی دشمن ہو یا اندرونی دشمن. ہماری مسلح افواج ہر وقت ایک ریڈ الرٹ سچویشن میں ہوتی ہیں. اور اس سے بڑھ کے آپ کا جو اسکریمبل کا نظام ہے ایئر فورس کا، وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا جب ابھی نندن والا واقعہ ہوا، تو وہ ہر وقت الرٹ ہوتی ہے. پرٹیکولرلی آپ کا جو جوہری ہتھیاروں کا جو سیٹ اپ ہے پورا وہاں پہ، اور 24 آورز وہ ریڈ الرٹ ہوتا ہے آپ کا پورا ایئر فورس کا سارا سیٹ اپ. ڈیفنس سسٹم بہترین ہے ہمارا، بڑا بہترین تو مضبوط اسی ہے. لحاظ سے یہ جو کنٹریبیوشن ہے یہ، اور دنیا کی بھی جتنی افواج ہیں ان میں آپ کی پیشہ ورانہ مہارت، آپ کی جرت، آپ کا جو تنظیم ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. پاکستان کی مسلح افواج کو ایکنالج کرتے ہیں باہر کی فورسز بھی. بالکل. تو یہ ایک بہترین ہے. پھر آپ کے یہاں دیکھیں اب ایڈوانسمنٹ بھی ہوئی ہے ایئر فورس کے اندر، دیکھ لیں آپ کا دفاعی اکوپمنٹ جو بری افواج کا ہے، آپ کے حیدر یہ ٹینک اور یہ الخالد وغیرہ، تو یہ بھی ان میں بھی بہت زیادہ اب جدت آئی ہے، بہت زیادہ جدیدیت آئی ہے. اور میں خود بھی گیا ہیوی مکینیکل کمپلیکس میں، ہم نے دیکھا ان کی جہاں پہ اسمبلنگ اور مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. اور GF7 تھنڈر، اس کے آگے کئی ورشنز آ گئے ہیں. اور یہ تقریباً دنیا کے جو جدید ترین لڑاکا اور بمبار تیار ہیں ان کے بالکل قریب چلا گیا، یعنی ان کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں آپ. کئی لحاظ سے یہ بہتر بھی ہے کیونکہ یہاں کے ایٹماسفیئر کے مطابق یہ بہترین ہے. اور اب پاکستان کو آرڈرز بھی مل رہے ہیں. ہم پاکستان آرڈننس فیکٹری بھی گئے تھے جہاں پہ جدید آپ کا اسلحہ بنتا ہے، اور اس سے تھوڑا آگے جا کے ایئر ویپنز کمپلیکس ہے. وہاں پہ آپ کے لیزر گائیڈڈ یہ آپ کے بامز وغیرہ، یہ سارا پورا سسٹم ہے. تو بالکل اپ ڈیٹڈ ہیں ہم اس میں، ہماری مسلح افواج ہر لحاظ سے. بالکل ٹھیک ہے. پاک فوج کی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ایک دہشت گردی کے خلاف جب جنگ کا ہم بات کرتے ہیں تو بہت سی قربانی ہے. عمر صاحب دیکھیں، جب دہشت گردی کی لہر ہمارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا، دہشت گردی کی لہر میں، تو میں سوات میں تھا اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد یہ آپریشن شروع ہوا. تو میں سوات کے منگورا کے وہاں پہ بازار میں گیا تو اچانک جو ہے نا وہ ہلچل مچ گئی اور لوگ جو ہے دکانیں بند کرنی شروع ہو گئے. 2 لوگ آئے میرے پاس، اس نے کہا یہ آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا میں تو یہاں پہ ہوٹل میں ٹھہرا ہوں. انہوں نے کہا فوری طور پہ آپ اپنے ہوٹل چلے جائیں. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں پہ کوئی جلسہ کر رہے ہیں لوگ، تو وہ یہ چیز برداشت نہیں کرتے کہ دکانیں کھلی رہیں یا کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ وہاں پہ موجود رہے. وہ میرا خیال ہے گرین چوک ہے اس کا نام، تو پھر اس کا نام انہوں نے خونی چوک رکھ دیا تھا، وہ انہوں نے بند کروا دیا. تو اس طرح کا ماحول، امن و امان کے قیام اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا تھا کہ آپ کے دشمن آپ کے اندر ہی موجود ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں. اور جس طرح پاک فوج نے وہ پورا آپریشن کیا، سوات کو کلیئر کروایا، منگورا کو کلیئر کروایا، اور وہاں پہ جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا اس ہوٹل کو جب میں کوئی 2 سال بعد وہاں پہ گیا، جب آپریشن مکمل ہو گئے اور دہشت گردوں کا صفایا کیا گیا، تو وہ ہوٹل بھی گرا دیا گیا تھا. اس طرح کے حالات تھے. پچھلے دنوں یہاں پہ علی ٹریننگ سینٹر میں، پولیس کے علی ٹریننگ سینٹر میں یہاں پہ آتے ہیں پاک فوج کے آفیسر جو ان کو ٹریننگ دیتے ہیں ایلیٹ کی. تو وہاں ایک افسر سے میری بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ آپریشن شروع ہوا
تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ 6-7 جوان تھے، جس طرح میاں صاحب بتا رہے تھے کہ پہاڑوں میں اور جگہ جگہ دہشت گرد چھپے تھے اور ان کی جانب سے ریزسٹنس آتی ایک تو تھی. دشمن ہوتا ہے نا انہوں جو نے کہا نظر کہ- آ رہا ہوتا ہے، ایک انہوں نے کہا دشمن جیسے ہی جو چھپا ہوا ہے بیچ میں چھپا اوجل. ہاں، آنکھ سے اوجھل ہے اور پھر آپ کے اندر ہی کھڑے ہیں نا، پتہ اور ہی آپ نہیں. کا ہم شکل بھی ہم ہے. شکل ہاں، بھی شکل اور بھی ہے اور آپ میں اس سرایت کی کر رہا ہے. پہچان مشکل ہے نا. تو اس کے خلاف آپریشن جو ہے مشکل ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ ہم 8 یا 10 لوگ جو ہے وہ ایک پہاڑ پہ اترے تو میرے 5-6 ساتھی جو ہیں وہ شہید ہو گئے 5-10 منٹ بعد. تو انہوں نے کہا ہم نے آپریشن جاری رکھا، ہمیں پیچھے سے کمک آ گئی، لیکن کہتے ہیں کہ 2-2.5 گھنٹے کا جو وقت تھا اس میں ہم 3-4 لوگ لڑتے رہے، ہم نے بہت سارے دہشت گرد جہنم حاصل کیے. تو بے مثال قربانیاں ہیں پاک فوج کی اس ملک کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے. آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں جو 2-3 اٹیک ہوئے ہیں اس میں بھی فورسز کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے. صحیح. تو جس طرح عمران صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ نے وہ ذہن سر وہ جب شہید کے والد کا بالکل بات تو درست ہے کہ جب وہ شہید کے والد کے الفاظ سنتے ہیں کہ 23 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا اور اللہ نے لے لیا، اللہ کی امانت تھی، لیکن مجھے اس پہ فخر ہے. یہ الفاظ جب سنتے ہیں تو حوصلہ کتنا بڑھتا ہے سر. جن کے جاتے ہیں بات کرنا آسان ہوتا ہے سر. عمر صاحب جن کے جاتے ہیں وہ جو ان کو یہ محسن اسی لیے میں کہتا ہوں ان کا ایک ایک خون کے قطرے ہم پر قرض ہے. بالکل قرض ہے. تو جس طرح عمران صاحب بات کر رہے تھے کہ بجائے اس بات کے کہ جب ہم بچپن میں چھوٹے تھے تو پاک فوج کی کوئی گاڑی گزرتی تھی، ٹرک گزرتا تھا تو لوگ سلام کرتے تھے. اور اب یہ جو پارٹی ہے انہوں نے اس طرح کی ذہن سازی کر دی ہے کہ یہ نفرت پھیلا رہے ہیں. بالکل نفرت. سعید صاحب میں بات کرتا ہوں کہ بچپن میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اکثر جو ہے میں دیکھتا تھا کہ بچوں کو فوج کے یونیفارمز کی طرح کے یونیفارمز بنائے جاتے تھے. ابھی بھی یہ وہ جذبہ ہے، ابھی بھی میاں صاحب یہ وہ جذبہ ہے قوم کے اندر اور پاک فوج کے لیے محبت ہے، اس کی مثال نہیں ہے. اور ابھی بھی بہت جذبہ، ابھی بھی بہت محبت ہے کہ پاک فوج کا. کیونکہ ہم جب ان کی بات کرتے ہیں تو جو آپ بات کرتے ہیں کہ یہ سرحدوں پہ اب عید آ رہی ہے، عید کا موقع جو ہوتا ہے وہ اپنوں سے عید ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ سرحدوں پر ہوتے ہیں، سیاچین کی پہاڑوں پر ہوتے ہیں، پھر یہ وزیرستان کے مختلف علاقوں میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ یقیناً کم ہے. ناظرین پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے. اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا. ارشاد باری تعالی، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں، اور جب ان سے جاہل گناہگار بات کرتے ہیں تو انہیں سلام کہتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں.
وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف صاحب نے نئے ٹیلنٹ کے حصول کے لیے وزیر خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی ہے. یوتھ بہت فوکس ہے اس وقت اگر ہم بات کریں. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ مختلف پروجیکٹس بھی لے کر آ رہا ہے, اور اسی میں ایڈ بھی کر لیں کہ پاکستان میں جو معاشی بہتری کے آثار نمایاں ہونے لگے. بلومبرگ کی رپورٹ پہلے بھی جو ہے وہ حکومت کے حوالے سے مثبت رہی تھی, اور اس دفعہ بھی جو ہے وہ حکومت کی تعریف کی گئی ہے. دیکھیں عمر, پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس نے ہمیشہ نوجوانوں کے لیے بہت سے پروگرام ماضی میں بھی ملائق کیا ہے جی, کیونکہ مسلم لیگ نون کا یہ ماننا ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی کا جماعت کا یہی ماننا ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ بیک بون کی طرح ہوتے ہیں. ٹھیک. اور آپ جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے جہاں بھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نوجوانوں کے مستقبل کے لیے پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں. صحیح. تو نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ پولیٹکس میں اور تمام چیزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اپنا پازیٹیو کردار بھی ادا کریں. بالکل ادا کرنا چاہیے. اسی طرح جس طرح پہلے پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے دور حکومت میں نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ, جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, بالکل لیپ ٹاپس کی سکیمز دیں اور بے روزگاری کی اسکیمیں دیں بچوں کے لیے, اور نوجوانوں کو قرضہ دانش جات اسکول دیے, سسٹم تھا اس وقت کے ذریعے. اور آج اسی نقشے قدم پر جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب چل رہی ہیں. وہ نوجوانوں کے لیے بہت سارے پروگرامز لے کے آ رہی ہیں, اس میں موٹر سائیکلز بھی ہیں, اس میں قرضہ بھی ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں آپ کو انشاءاللہ تعالی انیشیٹیوز ہیں جو آپ دیکھیں گے ٹی وی پر آئیں گے اور ان کے اعلانات کیے جائیں گے. ان چیزوں سے جب ایک نوجوان اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہے گا, اپنے خاندان کے لیے کرنا چاہے گا, تو بہتری آئے گی. جی, اور جیسے آپ نے دوسری بات کی معیشت کی بہتری کے لیے, تو پاکستان جس بحران میں ڈوبا ہوا تھا, جی, تو شہباز شریف صاحب نے جی, جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہے اس ٹائم, انہوں نے پچھلے 16 ماہ میں اپنی سیاست کو تباہ کیا. مسلم لیگ نون کی سیاست کا نہیں سوچا انہوں نے, جی, انہوں نے پاکستان کا سوچا, جی, اور وہ کس ڈیفالٹ لیے ہونے سے ملک کو بچایا. بالکل بچایا. اور اس سے وہ کیا چاہتے ہیں, کیونکہ جو پاکستان کی ضرورت ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیرونی جو انویسٹرز ہیں ان کا جو اعتماد ہے, جس کو پہلے تباہ و برباد کیا گیا, جس کو خراب کیا گیا, ہمارے جو باہر کے ملکوں سے ریلیشنز تھے, انٹرنیشنل ریلیشنز, ان کو چائنا کے ساتھ بڑے امپورٹنٹ ریلیشن ہمارے, سی پیک کو ہمارے بہت ڈیمیج کیا گیا. اس طرح کے اور بہت سارے ہمارے بڑے بڑے پروگرام پی ٹی آئی کے دور حکومت. بالکل. ٹھیک. تو وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کوشش کی, اور الحمدللہ اس میں کامیابی بھی مل رہی ہے. آج آپ دیکھیں کہ انویسٹرز جو ہیں, جو بیرونی ممالک کے انویسٹرز ہیں, ان کا اعتماد بحال ہونا شروع ہوا ہے. وہ پاکستان بلومبرگ کی رپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے, انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اسی سے بہتری آئے گی نا. تو وہ بہتری جو ہے اس کا ڈائریکٹ فائدہ بھی نوجوانوں کو ہوگا. نوجوانوں کے لیے جابس اپرچونٹیز نکلیں گی, بزنس نکلیں گے, اور ان کے جب وہ بزنس میں جائیں گے تو ان کے جو آئیڈیاز ہیں, وہ جو بھی ان کے بہتر آئیڈیاز ہیں, وہ پاکستان کے لیے ہوں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور معیشت کی بحالی کے حوالے سے جب ہم اقدامات کی بات کرتے ہیں تو یوتھ بہت امپورٹنٹ ہے, اور ان کے لیے ہی جو ڈفرینٹ پروگرامز اب لے کر آ رہے ہیں یہ ہی بہتر ہے. اس کے ذریعے ہی خصوصاً آئی ٹی کے شعبے میں جب ہم حکومت کی بات کرتے ہیں تو شہزاد فاطمہ خواجہ ہے, وہ بھی جو ہے وہ بڑا زبردست انداز میں کام کر رہی ہے. دیکھیں آئی ٹیز کا جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ پنجاب کے اندر 5 مختلف ڈسٹرکٹ کے اندر یا ڈویژنز میں آئی ٹی سٹیز بنیں گی. تو ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ پوٹینشل ہے. ہمارے یہاں کے جو نوجوان ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے تھے, لیکن ان کے پاس اپرچونٹیز نہیں تھیں. تو جب یہ سٹیز بنیں گی, وہ اپنے اس جو انہوں نے پڑھا ہوگا وہاں سے وہ ورک آؤٹ کریں گے اور اس کو ایکسپورٹ کریں گے, اور پاکستان میں اس کے ذریعہ مبادلہ آئے گا, پاکستان کے اندر خوشحالی آئے گی, وہ نوجوان بھی خوشحال ہوئیں گے, اور وہ سب سے بڑی بات کہ اپنے ملک کے اندر رہ کے اپنے ملک کے لیے کام کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے اس انیشیٹیو کو. دیکھیں ایک تو ٹیلنٹ پول انہوں نے بنایا نا, ٹیلنٹ پول جو پی این ڈی اور حسن اقبال صاحب ان کی ساری سربراہی میں ہوگا. ٹیلنٹ پول کا بھی بنیادی یہی ہے کہ لوگوں کو جو نوجوان ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے ان کو یعنی تلاش کیا جائے, ان کو ایک پول میں لایا جائے, ایک رجسٹر کیا جائے ان کا, یعنی ایک ریکارڈ بنایا جائے تاکہ ان کی آگے پروموشن کس طرح کی جائے, ان کی ڈائیورسیفیکیشن ان کے ہنر کی, اور اس پہ پاکستان اس پہ زر مبادلہ کمائے, وہ خود کفیل ہوں وہ بچے جو ہیں نوجوان. تو اس حوالے سے تو شہباز شریف صاحب کو جب سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں بطور وزیر اعلیٰ بھی, ان کا شروع سے یہ ہمیشہ مشن رہا کہ یوتھ امپاورمنٹ کا, سکلز ڈیولپمنٹ کا انہوں نے ایک باقاعدہ شعبہ بنایا تھا جس کو بڑا فعال کیا گیا.
کہ نوجوانوں اسکل کو ایجوکیشن ہنرمند سر بنایا ضرورت جائے۔ بھی بڑی ہے میاں صاحب، اس کی ضرورت بھی بہت ہے سر۔ بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں اب یہ تصور ختم ہو گیا کہ جی آپ ایک نارمل سی ڈگری لے کے بیٹھ جائیں اور آپ نہ معیشت میں کنٹریبیوٹ کر سکیں، نہ اپنا خود کفالت کی طرف جا سکیں، اور پھر روزگار کی تلاش میں آپ مارے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، پروفیشنل ایجوکیشن کا دور ہے، تو اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہنرمند بنائیں نوجوانوں کو، تو یہ ان کا ہمیشہ سے نعرہ بھی رہا ہے، یہ اسکیم بھی رہی ہے، اور اسکیم جب وہ اناؤنس کرتے ہیں تو یہ ان میں کمال ہے کہ وہ اس کو فالو کرتے ہیں، صحیح، اس کا پیچھا کرتے ہیں، اور پوری جو بیوروکریٹک مشینری ہے جی اور اپنے وزارتیں ہیں جتنی، ان کو پھر موو کر دیتے ہیں۔ سر اسی میں دیکھیں کہ جو میاں عمران جاوید صاحب بات کر رہے تھے ابھی کہ دیگر ممالک سے تعلقات کو بھی بہتر کریں، انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں۔ کل پرائم منسٹر کی فرانس کے سفیر سے بھی جو ہے وہ ملاقات ہوئی، فرانسیسی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی گئی، بڑے اچھے انیشیٹو اس وقت جتنی بھی اس وقت جس چیز پہ فوکس ہو رہا ہے نا وہ اکنامک ڈپلومیسی پہ، صحیح، کہ ساری معیشت کے اوپر مبنی آپ کی سفارتکاری ہو، صحیح، اور اس پہ بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے کہ ہمارے جہاں سفارتکار باہر جا رہے ہیں اس میں ٹریڈ کمشنرز، آپ کے کمرشل سیکرٹری صاحبان، اکنامک کونسلر، جی، اور ان کے علاوہ جو آپ کے فرسٹ سیکرٹری وغیرہ، ان کو بھی یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ ہمارے تجارت کے روابط بڑھائیں باہر کے ممالک کے ساتھ۔ آپ کو پتا ہوگا یہ آن ریکارڈ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اب ایڈ سے نکلیں، اب یہ جو قرضوں سے نکل کے ہم تجارت کریں، بلکہ جب آئی ایم ایف کا قرضہ مل رہا تھا ہاں تو وہ اس وقت بھی وہ گورنر ہاؤس باقاعدہ میں کہہ آپ رہے بھی تھے، موجود تھے، اس وقت تو انہوں نے کہا کہتا ہے کہ یہ فخر لمحہ کی بات فخریہ نہیں ہے، لمحہ فکری ہے۔ فکری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب اس میں سے ہم نکلیں جی، کہ ہم تجارت کریں۔ دنیا میں دیکھیں اب بھارت اور چین کی کتنی مخاصمت ہے آپس میں، جی، کئی جنگیں ہو چکی ہیں ان کی، صحیح، لیکن ان کو $300 بلین پہ چلی گئی تجارت۔ صحیح، تو باہمی تجارت جو ہے وہ اگر دنیا میں جب آپ کی اتنی گڈ ول بھی ہے، جی، اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کی دنیا کے بہت سے ممالک میں، عرب ممالک لے لیں، گلف سٹیٹس لے لیں، ترکیہ لے لیں، چائنا لے لیں، بہت سے ممالک میں، حتیٰ کہ امریکہ جیسے ممالک میں بھی وہ بڑے ایکسیپٹیبل ہیں، جی، یعنی انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی ایسی وضع کی ہے کہ ایکسیپٹیبل ٹو آل، صحیح، یعنی بالکل، فرینڈشپ ود ایوری ون، اینیمیٹی ود نو ون۔ بالکل علی صاحب، وہ بالکل وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے، اپنے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے بہتر طریقے سے کام کر سکیں۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بہت ساری ایسی سکیمز لانچ کی گئیں جس میں فوکس کیا گیا کہ اپنی نوجوان نسل کو اوپر کام کیا جائے۔ اب وہ جس طرح میاں صاحب بات کر رہے تھے کہ عام ڈگریز جو جس طرح اب تو ہماری اسکل عام ڈگری اسکل ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے، اسکل ایجوکیشن جو ہے بڑی ضروری ہے، اور اب چونکہ دنیا کا اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو آئی ٹی پہ ہمیں کام کرنا ہوگا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی جانب سے بھی، اور جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کی جانب سے بھی آئی ٹی پہ خصوصی طور پہ فوکس کیا گیا ہے۔ آئی ٹی کو اس طرح فوکس کیا جانا چاہیے کہ بچوں کا روزگار بنے، نہ کہ آپ اپنے پراپیگنڈا کے لیے استعمال کریں، نہ کہ ان کی ذہن سازی کے لیے کریں۔ اگر آپ نے اپنا مستقبل بہتر بنانا ہے، اگر آپ نے اپنے ملک کا مستقبل بہتر بنانا ہے، تو آپ کو اس شعبے کو خصوصی طور پہ فوکس کرنا ہوگا۔ آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، میں بھی اس بات کو دوری سمجھتا آئی ہوں، ٹی کا علی صاحب، اور میاں صاحب بہت پوٹینشل ہے پاکستان میں کے نوجوانوں کے اندر، پاکستان- اسپیشلی آئی ٹی کو لے آئی کے۔ ٹی میں بالکل آپ دیکھیں نا talented یہاں پہ لوگ پڑھتے ہیں اور یہاں پہ مواقع نہیں آپ کے لیے، جو آپ کے لوگ بیرون ملک سے اور جب ہم دیگر دھکے ممالک کھاتے ہیں میاں صاحب، باہر جاتے ہیں اپنے گھر کو چھوڑ کے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب اسی میں کر لیں کہ متحدہ عرب امارات کے سفیر کی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارڑ صاحب سے ملاقات ہوئی، ملاقات میں مختلف امور پر گفتگو بھی ہوئی۔ جی جی، دیکھیں جو ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں عرب امارات کے ساتھ، جی بالکل، وہ بھی پچھلے دور میں کچھ اس میں خرابی آئی۔ پی ٹی آئی کے دور کی بات جی ہے۔ بالکل، یہ 2018 سے جب 2022 کا دور آیا تو آپ کے صرف عرب امارات سے نہیں، باقی چائنا سے، جیسے ترکیہ سے، تمام ممالک سے جو ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز تھے اس میں بڑا فرق پڑا۔ انہوں نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا، پالیسیز ایسی خراب کی گئیں۔ تو عطا طارڑ صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے انرجیٹک ہیں اور بڑے محنتی ہیں، جی، ہارڈ ورکنگ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں بہت سارے ایسے ایم این ایز ہیں جو بہت ہی ہارڈ ورکر ہیں۔ ان میں مثال عطا طارڑ صاحب کی، اور رانا مبشر اقبال صاحب بھی ہیں، وہ بھی بڑی کھلی کچہریاں لگاتے ہیں، عوامی رہتے ہیں۔ حلقوں میں بھی بڑا انہیں یہ تو حلقے کی سیاست میں بڑے بہترین انداز میں دیکھیں وہ حلقے میں رہتے ہیں تو حلقے کی عوام ان سے بہت محبت کرتی ہے، اور وہ ہمیشہ سدا بہار ایم این اے ہیں۔ صحیح۔ تو اسی طرح سے، اور عطا اللہ طارڑ صاحب کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ ابھی جب وہ آئے تھے تو ان کے حلقے کے لوگ وہاں پر موجود تھے، تو ایک بندے نے، آپ وہاں پر موجود ہی تھے اس وقت، جب کہا کہ رش زیادہ بڑھ گیا تو دروازے پہ کہا کہ بند کر لیں، انہوں نے کہا نہیں، میں عوامی نمائندہ ہوں، میرے دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں۔ بالکل ایسے عطا صاحب بڑے عوام کے اندر گھل مل جاتے ہیں، جی، اور
ینگسٹرز بھی ہیں, ان کی بڑی قربانیاں بھی ہیں, بڑی محنت بھی ہے, بہت اسٹرگل ہے, بہت زیادہ اسٹرگل ہے. پیشیوں پہ جو آتے تھے عدالت میں, اور ہر چیز میں یہ ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ کھیلے ہیں وہ, تو اللہ تعالیٰ ان کو صحیح عمر زندگی صاحب دے. دیکھیں نا وہ جو سوری میں تھوڑا انٹرپٹ کر رہا ہوں, جتنا بھی پیشیاں ہوتی تھی آپ بھی وہاں صبح لاہور ہوتے تھے, دوپہر کو تو میاں صاحب وہ ہر پیشی میں نے دیکھا ہے اسلام آباد, صبح لاہور میں پیشی ہوتی تھی شہباز صاحب کی, دوپہر میں اسلام آباد حالانکہ وہ ان کا بڑا اچھا وہ سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, لیکن جس طرح وہ کام کرتے تھے ایسے لگتا تھا کہ بالکل کوئی پرائمری لیول سے ورکر یہ ہے. ان کی اپنی محنت ہے, یہ ان کی اپنی ان کی فیملی بیک گراؤنڈ بہت بے شک جو بھی ہے, لیکن وہ بہت اسٹرگلر ہیں. تو میں ایک دفعہ ان کی والدہ سے ملا تھا, تو وہ ان کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا رہی تھی کہ جب یہ چھوٹے ہوتے تھے عطا طاہر صاحب کا, جی, تو اپنے دادا ابو کے جو تمام کام ان یاد رکھتے ہوتے تھے, ان کی انگلی پکڑ کے جاتے ہوتے تھے کہ دادا ابو رفیق طاہر صاحب جی آپ نے یہاں جانا تھا, یہاں جانا تھا. تو ان کو اس وقت سے مطلب ایک محنت اور ایک جذبہ ہے, اور ایک انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے نا کہ اس نے کچھ لوگ سکلز ہوتے ہیں, کسی نے ڈاکٹر بننا ہے, کسی نے انجینئرز بننا ہے, صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر اسکل تھا اور وہ اس جگہ پہ بہت اور وہ ان کے اندر جو سب سے اچھی چیز یہ دیکھی کہ حلقے کی عوام سے جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ میں حلقے کی عوام میں موجود رہوں گا, اگرچہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ بہت مصروف ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی جب آتے ہیں تو باقاعدہ تعزیت کے لیے یا کسی سے کارکن سے ملنا ہو تو فوراً گھروں میں جا کے بھی ملتے ہیں, دفاتر میں ملتے ہیں. یہ بڑی اچھی چیز ہے طاولہ طاہر صاحب. جی اس طرح ہی ہے وہ, مطلب کہ جب وہ الیکشن کمپین کر رہے تھے تو وہ میں دیکھتا تھا 5-6 گھنٹے پیدل ہی چلتے رہتے تھے لوگوں میں, اور کوئی روک ٹھوک نہیں تھی, سب میں گھل مل جاتے تھے, ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھا پی بھی لیتے تھے. بالکل ٹھیک. یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کی عوام چاہتی ہے اپنے حلقے کے ایم این اے سے یا اپنے لیڈر سے. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح سے سی ایم پنجاب صاحبہ ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آج کل ہمیشہ اپنی عوام کے اندر نظر آتی ہیں, ان کی دلی کی ایکٹیویٹیز ہیں. صحیح. تو یہ چیزیں آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی تھی, اب دیکھی ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کا جو ہے یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ, اور ہم اپنی چیف منسٹر صاحبہ کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اتنی محنت کی, اور نوجوانوں دیکھیں کیبنٹ میں بھی وہ نوجوان لے کے آئیں. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر صاحب ہیں, اس طرح اور ہمارے سپورٹس منسٹر ہیں, بالکل ذیشان صاحب ہیں, اور سہیل شوکت بٹ صاحب ہیں. کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ینگسٹرز ہیں اور نئے چہرے ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. جو سعودی جو یو اے ای کی سفیر سے ملاقات ہوئی طاولہ طاہر صاحب کی, اس میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی یقیناً ہمارے آلریڈی ان پائپ لائن ہیں ان کے ساتھ بہت سے ایسے معاہدے بھی انشاءاللہ ایم او یوز بھی ہوں گے سائن. اچھا, جہاں پہ آپ کرتے ہیں نا عطاءاللہ طاہر صاحب کی بات, وہ واقعی یقیناً متحرک ہیں, اور ان میں یہ لیڈرشپ کوالٹی ہے کہ لوگوں کے ساتھ یعنی ملنسار بھی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ٹارگٹس ہیں نا, وہ ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے ذرا اس معاملے میں کافی ڈائنامک ہے. تو میرا خیال ہے اس وقت فوکس اس بات پہ ہے, چونکہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو بہت سے چیلنجز ہیں, اس لیے یہاں پہ اب یہ قدغن نہیں لگائی جا سکتی کہ وزیر اطلاعات جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا. یعنی اس وقت اگر آپ کو 6-7 کام بھی کرنے پڑیں تو محض یہ موقع کی اب ضرورت ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک بہترین میں سمجھتا ہوں کہ سفارتکاری میں بھی اگر آپ گڈ ول بنائیں, لوگوں سے رابطے کریں, لیکن رابطوں سے ہی آپ کی کمیونیکیشن جب ڈیولپ ہوتی ہے تو ایک انڈرسٹینڈنگ زیادہ بہتر پیدا ہوتی ہے ممالک کے درمیان. تو اس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں آپ بہت سے معاہدوں کی طرف پہنچ جاتے ہیں, آپ کئی مراد بھی لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان کا اس بات پہ بھی ایک ہماری توجہ ہے کہ ہمارا ہنرمند نوجوان جو ہے یو ای میں جا کے, اور ہمارے کافی نوجوان, ہم جب بات کرتے ہیں یوتھ, اور کافی لوگ جو ہیں وہ روزگار کے سلسلے میں اس وقت یو ای جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ, اور اس کو حکومت چاہ رہی ہے کہ اس کو فارملی باقاعدہ ریاستی اور حکومتی سرپرستی میں اس کام کو کیا جائے کہ یہاں سے ہنرمند لوگ وہاں جائیں اور اپنا روزگار کمائیں اور ساتھ زر مبادلہ لائیں ملک میں. تو اس لیے کہ ہر طرح کا جو ہے نا اب پروجیکٹ جو ہے اس پہ کام کیا جا رہا ہے, اور چاروں اطراف میں یعنی کام کیا جا رہا ہے. جی میاں صاحب, ملک کو اس بحران میں جو معاشی بحران ہے, جسے میاں صاحب نے کہا, واقعی یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان کو, چاہے وہ کوئی لیڈر ہے, چاہے وہ کوئی نوجوان ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی خاتون ہے, اس کو ایک محنت کرنی پڑے گی, اور تاکہ اس ملک کو اس معاشی بحران سے نکالا جائے اور خوشحالی کی طرف لے کے. کل میاں عمران جاوید صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا. 39 روپے من جو ہے وہ گندم کی جو قیمت ہے وہ مقرر کی گئی ہے, اور بھی مختلف فیصلے کیے گئے, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ ہر سال جو ہے پنجاب کی جتنی ضرورت ہوتی ہے, ہر صوبہ اپنی اپنی گندم کو جو ہے وہ محفوظ کرتا ہے تاکہ
پورا سال جو ہے اس کا استعمال کیا جائے. تو یہ اس طرح سے ہی ہے جس طرح آج کے دور میں ویسے تو گندم کا ریٹ کم ہے، لیکن کیونکہ پاکستان کے اندر کافی مہنگائی اور مشکلات ہیں، تو اس لیے وزیر اعلیٰ صاحبہ نے یہ جو 3900 کا ریٹ نکالا ہے، یہ کسان کے لیے بہت اچھا ایک فیصلہ کیا گیا ہے. صحیح، بالکل. اور کیسے دیکھ رہے ہیں صاف ستھرا پنجاب پروجیکٹ بھی لے کر آئے ہیں پنجاب میں مختلف پروجیکٹس جو 1 مہینہ اگر ہم کہیں تقریباً 1 مہینہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں کافی متحرک ہیں. دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ پہلے تو اپنی بہادری سے بہت مشہور تھیں کہ انہوں نے وہ مشکل دور گزارا، بہت مشکل دور، بہت بہادری سے گزارا، جی. لیکن وہ اتنی انرجیٹک ہیں اور اتنی محنتی ہیں، وہ صبح سے لے کر رات 12 بجے تک کام کرتی ہیں. جی. اور جو صاف ستھرا پنجاب ہے یہ تو ویسے ہی بینگ اے مسلمان، صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. صحیح. یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ صفائی ہونی چاہیے. آپ کو بھی ٹارگٹ دیے انہوں نے؟ جی الحمدللہ انہوں نے مجھے ٹارگٹ دیا تھا اور میں اپنے حلقہ کے اندر جو ہے بڑا ایکٹیو ہوں اور ڈیلی بیسس پہ جو ہے باگڑیاں میں کچھ گجو متا کچھ کام کرو. ساری جگہ پہ صرف باگڑیاں، گجو متا نہیں، گرین ٹاؤن، کاچھا، ہر جگہ پہ ہم نے اپنی جو ٹیمیں لگائی ہوئی اور میں خود اس کو مانیٹر بھی کرتا ہوں. اور اسی طرح سے جیسے رمضان نگہبان پیکیج ہے، یہ بڑا ایک باعزت طریقے سے لوگوں کو گھروں میں ملا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی بڑا اچھا انیشیٹو تھا. پھر آپ ان کی بائکس کا آ جاتا ہے، پھر ایسے آپ کا آئی ٹی ٹاورز کا آ جاتا ہے، پھر جیسے نواز شریف کینسر ہاسپٹل کا جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی ہے اور سرگودا کے اندر جو ہے وہ ہارٹ کارڈیولوجی کا ہاسپٹل بن رہا ہے. تو یہ بہت سارے ایسے انیشیٹوز ہیں. وہ پورا دن جو ہے وہ مصروف ترین دن گزارتی ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے عوام کے جو میجر مسائل ہیں وہ بھی ان کے پاس جا کے پوچھتی ہیں اور ان کو اپنے گلے سے لگاتی ہیں، ان کے دل کی بات سنتی ہیں. فالو اپ ہوتا ہے کاموں کا؟ بالکل فالو اپ بھی ہوتا ہے اور سزا اور جزا کا بھی نظام ہے. سزا اور جزا کا بھی نظام ہے. علی صاحب کیا؟ اور سزا اور جزا کا نظام تو ہم نے دیکھ لیا کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب نے شو کا نوٹس جاری کیا تھا، تو یہ بڑی خوشائن چیزیں ہیں کہ جس طرح مریم نواز صاحبہ ایکٹیو ہیں. میں نے دیکھا کہ بہت کم جو وزیر اعلیٰ ہیں اس طرح ایکٹیو ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جس طرح کل کی کابینہ کے اجلاس میں ایک اور بڑی زبردست چیز ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جو کم عمر بچے بچیاں ان کے ساتھ جو زیادتی ٹرائل والا بہت زبردست مسائل تھا ہمارا. عمر صاحب اس میں ہر سال کوئی 10-15 ہزار ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. میں چونکہ یہ چیزیں رپورٹ کرتا ہوں تو سزا جو ہے نا وہ بالکل نہ ہونے کے برابر. اس میں بہت سارے کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ لوگ پریشرائز کر کے لوگوں کے ساتھ آپس میں مصالحت کر لیتے ہیں، لیکن جو کیسز کورٹس میں بھی جانے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کی تفتیش کا وہ معیار نہیں ہوتا کہ ملزمان کو اس طرح سزا مل سکے. ایک یہاں پہ صرف سٹینڈرڈ سیٹ ہوا تھا زینب قتل کیس کا، جو قصور میں ایک واقعہ ہوا تھا. اس میں ایک عمران نامی شخص نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا تھا. اس بندے کا جو ڈی این اے تھا بہت سارے کم عمر بچوں کے ساتھ میچ ہوا تھا. تو اگر اس طرح گورنمنٹ خود نہیں، عمران کا اس شخص کا، اس قاتل کا جو پورا ایک سیریل کلر تھا، تو اس میں ایک چیز دیکھی جائے کہ اگر آپ نے سزا کا نظام اور یہ سارے سسٹم پہ اگر گورنمنٹ خود فوکس کرے گی اور اس طرح کے جو ناسور ہیں اس معاشرے میں ان کو سزائیں ہوں گی تو آپ کے جو آنے والا مستقبل ہے وہ محفوظ ہوگا. یہ بالکل. ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی. اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ میاں عمران جاوید صاحب، آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب، بہت بہت شکریہ علی مسلم صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین وقت ہو رہا ہے بریک کا، لیکن بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو علامہ احمد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. رمضان المبارک کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے. رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے. اللہم
اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا۔ رمضان کے اس بابرکت اور رحمتوں والے مہینے میں ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن رمضان پاکستان۔ رمضان پاکستان۔ ہم کریں گے بات رمضان کی عظمت، حرمت اور فضیلت پر، جس میں ہوں گے شامل صبر و قناعت اور تقوی کے موضوعات۔ آگاہ رکھیں گے آپ کو حفظان صحت کے اصول اور دیگر مسائل سے۔ رمضان کے روح پرور ایام میں دیکھنا نہ بھولیے گا خصوصی ٹرانسمیشن رمضان پاکستان۔ ویلکم بیک۔ احمد جمیل راشد صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے بات کریں گے، آخری چند روزے رہ گئے ہیں، بڑا ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہوتا ہے یہ، اور ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ جسے کہتے ہیں نا، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے اور نیک کام کرنے جی چاہیے۔ بالکل ضرور، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اصل میں یہ ایک مغفرت کا، دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے، یہ تیسرا عشرہ ہے، اور اب اس میں جو کمی کوتاہی کسی جگہ سے رہ گئی ہے، جو پہلے عشرے میں یا دوسرے عشرے میں ہم قرآن کی تلاوت نہیں پوری طرح کر پائے، یا ہم نے احادیث کا صحیح طرح مطالعہ نہیں کیا، یا اپنے وہ جو نفس کا تزکیہ ہے، دراصل یہ رمضان تو دراصل بندے کو اپنے رب سے قریب کرنے کے لیے ہے۔ صحیح۔ اور اس کے اوپر میں یہ جائزہ لینا ہے کہ آگے جو 2 یا 3 طاق راتیں رہ گئی ہیں، ایک ایک لمحہ جو ہے یہ سونے اور ہیرے کے ذرات سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحیح۔ لہٰذا اس میں کوئی وقت ضائع کیے بغیر جو ہے وہ یہ جائزہ لینا چاہیے اور اپنا احتساب خود کرنا چاہیے کہ قرآن تو پڑھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے، غور و فکر کرنے کے لیے ہے، ایک بار نہیں بلکہ اس میں 4 مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک ہی میں بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، صحیح کہ ہم نے قرآن کو نہایت آسان بنا دیا ہے، بس ہے کہ غور و فکر کرنے والا، کوئی سوچنے والا، کوئی تدبر کرنے والا۔ تو قرآن تو دراصل غور کرنے کے لیے ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، مجھے میرے رب نے کس مقصد کے لیے یہاں دنیا میں بھیجا ہے، یہ کس غرض کے لیے ہے، میرا وجود کس لیے ہے۔ تو یہ چیزیں اگر غور کی جائیں گی قرآن کی تلاوت ہی کے ساتھ ہی، اور پھر روزے کا تعلق بھی تقوی کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے۔ اور جہاں روزے کی فرضیت کا حکم آیا ہے وہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، اور متقی ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ۔ یہ خوف ہی کی تو کیفیت ہے کہ انسان قوت بھی رکھتا ہے، طاقت بھی ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے، لیکن وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے کہ وہ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو سارا کا سارا دسترخوان وہ وہیں پہ چھوڑ دیتا ہے۔ آذان کی آواز آتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، سارا دن ہے۔ وہ 7-8 سال کے بچے سے لے کے ایک 80 سال کا بزرگ جو ہے وہ بھی اس کے اندر جو تقوی کی صفت پیدا ہوئی ہے، جو اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوا ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ساری زندگی اسے اپنے اندر اختیار کرے، اپنے اندر اسے پروان چڑھائے، مضبوط کرے کہ یہ جو تقوی کی صفت روزے کی وجہ سے میرے اندر پیدا ہوئی ہے، یہ تو ایامن معدودات کے گنتی کے چند دن ہیں جو گزر گئے ہیں، 3-4 دن باقی رہ جائیں گے، باقی 11 مہینہ کے اندر کہاں مجھے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ کے احکامات کو عمل کرنا، پریکٹس کا ہے
کہ کہاں کہاں مجھے اس کے اوپر ہر عمل کے اوپر اس کے اوپر اپنا ثبوت دینا ہے کہ یہی آواز جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آ رہی ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، یہ اس رمضان کے بعد بھی آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ شوال کے مہینے میں یہ اذان کی آواز نہیں آئے گی، یہ جائزہ لینے کی بات ہے، یہ اپنا احتساب کرنے کی بات ہے، اور اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج اگر اس رمضان کی بدولت ہماری مساجد کے اندر رونق ہے، حاضری زیادہ ہے، نوجوانوں کا جوش و خروش ہے رمضان کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، اعتکاف میں بھی نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد بیٹھی ہوئی ہے، لہٰذا یہ رمضان جب رخصت ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہمیں اس تقویٰ کی صفت کو اپنے اندر پروان چڑھانا ہے، مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو اس قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے۔ قرآن ہمارے لیے رہنمائی کا کیا ذریعہ کہتا ہے، قرآن ہمارے لیے کیا پیغام دیتا ہے، کس طرح زندگی کو گزارنا ہے، کن کاموں کے کرنے کا حکم دے رہا ہے، کن کاموں سے روکنے کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس سے مجھے رک جانا ہے۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ جب ہم اس آخری دنوں کی بات کرتے ہیں رمضان المبارک کی، جس طرح ہم بات کریں کہ ہر لمحہ ہی قیمتی ہے، لیکن اس میں تاک ایک شب قدر کی رات، جی بالکل، اس رات کے حوالے سے جو آتا ہے کہ بہت ثواب بھی ہے، ہمیں بڑا فرمایا بھی کیا کہ 5 تاک راتوں میں سے جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے، آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں، رہنمائی فرمائیں۔ اسی میں آخری پارے کے اندر ہے کہ خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے یہ بہتر ہے۔ تو گیا ہے جب 1000 مہینے یہ 83 سال کے قریب بنتے ہیں، لہذا اس کا ہر لمحہ جو ہے وہ ہمیں قیمتی سمجھنا چاہیے۔ نوافل کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، 3 ایسے کام ہیں جو اللہ کو بے حد پسند اور محبوب ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی تعریف کرے، حمد بیان کرے، اس کی جتنی بھی تعریف بیان کی جائے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور پھر دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا جائے کہ جتنا زیادہ آپ درود پڑھیں گے اتنے ہی آپ کے درجے بلند ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے استغفار، کہ اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کا اظہار کرنا، اپنی کمزوریوں کا اللہ کے حضور استغفار کرنا کہ میرے رب، میرے پروردگار، میرے پالنہار، میں بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں، کمی ہوئی ہے، میں گناہ گار ہوں، تو میرے گناہوں کے اوپر پردہ فرما دے، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی یہ ادا بے حد پسند ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ جب بندہ اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کا اظہار کرتا ہے تو وہ رب غفور الرحیم ہے، وہ رحمان الرحیم ہے۔ بندے کو یعنی اتنا جتنا وہ استغفار کرے گا اسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ اس کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے۔ بندہ صرف اپنے استغفار کو زیادہ سے زیادہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کتنی بلند ہے، کتنی عظیم ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زائد جو ہے وہ استغفار کرتا ہوں۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر کس طرح کا معمول بنانا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور استغفار ہی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ وہ پوری کی پوری جو رحمت ہے وہ بارش کی شکل میں، وہ فراوانی کی شکل میں، وہ اللہ کی رحمت کی شکل میں بندوں کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ اور آج ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے، قومی سطح کے اوپر بھی اور باقی بھی۔ اور رمضان المبارک کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے بڑی صحیح بات بھی کی کہ یہ اللہ کا فرمان، ایک تقویٰ، ایک ایمان ہوتا ہے ہمارا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سحری سے افطاری تک ہم نے کچھ نہیں کھانا۔ اذان جیسے ہی ہوتی ہے تو سحری کا وقت ہو جاتا ہے، اس وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ بس اب ہم نے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے، عبادات کرنی ہے، اور افطاری مغرب کے وقت جو ہے وہ اپنا روزہ کھولنا ہے۔ ایک بہت اچھی پریکٹس بھی جسے کہتے ہیں ایک مہینے میں یہی چیز ہے، پریکٹس ہو جاتی ہے ہماری۔ یعنی یہ تراویح جو ہے یہ دراصل یہ بندے کو اپنے رب سے قریب کرنے کے لیے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور یہ تراویح کی بدولت، رمضان المبارک کی بدولت جو ہے وہ بندہ قرآن کی تلاوت کو کھڑے ہو کے سنتا ہے، اور یہ رب کو بہت زیادہ پسند ہے۔
عمومی زندگی میں تو ہم اپنی صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ رمضان ہی کی برکت ہے کہ ہماری مساجد کے اندر حفاظ کرام تراویح کے اندر قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن نبی مہربان خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کے مطابق وہ قرآن جو نماز کی حالت میں آپ جس کی تلاوت کرتے ہیں، جو نماز کی حالت میں آپ پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی افضل عبادت ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بھوک پیاس کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ تو معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم نے جی بالکل، کہ اللہ کا حکم اللہ کا آپ نے اس حکم کی اللہ تعالیٰ اطاعت کی ہے، ہم ساری چیزیں آپ کے لیے جائز ہے، حلال ہے، آپ کے سامنے دسترخوان کے اوپر پڑی ہے، لیکن جو ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تقوی ہے، یہ صفت ہے۔ تو جب روزہ یہ پیدا کرتا ہے تو ہمیں پوری زندگی کے اندر اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور بالکل، اور ایک پریکٹس بھی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک 11 مہینے ہماری ایک روٹین چل رہی ہوتی ہے، ایک بالکل ڈیفرنٹ، ہمیں پھر ہم اپنی عادات کو بدلتے ہیں، اور اصل میں یہ وہی پریکٹس ہوتی ہے جو ہمیں سارا سال اس طریقے سے رکھنا چاہیے کہ نماز تو ظاہری بات ہے، نماز فرض ہے ہمارے پہ، اور پھر جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کلام پاک کر رہے ہوتے ہیں، استغفار کا جس طریقے سے آپ نے کہا کہ 70 سے زائد دفعہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اپنی عادات تبدیل کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں نا، ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ان کے معمولات بدل جاتے ہیں، سونے اور جاگنے کے، کھانے اور پینے کے۔ یہ رمضان ڈسپلن پیدا کرتا ہے، پابندی وقت کو پیدا کرتا ہے، اور یہ دو چیزیں آج اگر ہم پوری قوم کے اندر بحیثیت مجموعی ہم اختیار کر لیں تو یقین کیجئے کہ ہم قومی ترقی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ ڈسپلن، پابندی وقت، رمضان یہی چیز تو سکھاتا ہے۔ سحری کا وقت ہے، وہ ختم ہو گیا، افطار کا وقت ہے اور سارا دسترخوان سجا ہوا ہے، لیکن آپ کسی چیز کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتے جب تک کہ وہ افطار کے وقت کا اعلان نہیں ہوتا، مساجد سے اللہ اکبر کی آواز آپ کے کانوں میں نہیں آتی۔ تو یہ پابندی وقت ہے، یہ ڈسپلن ہے، اس کو اختیار کرنے کی آج ہمیں ضرورت ہے، نوجوانوں کے اندر بھی، پورے معاشرے کے اندر بھی، پوری قوم کو بھی بحیثیت مجموعی۔ جب ہم اس چیز کو اختیار کریں گے تو پھر کی دیکھیے گے کہ ایک قومی یکجہتی بھی پروان چڑھتی ہے، معاشرہ بھی ترقی کی جانب جاتا ہے، اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان کی جانب بھی ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ احمد جمیل راشد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور ناظرین رمضان المبارک کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کی گئی، صدر مملکت کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، اس پر گفتگو کی گئی، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوئے، جبکہ اس پر بھی بات چیت کی گئی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت جو ہے وہ کل ایک اہم کابینہ اجلاس ہوا تھا، اس پر بھی بات چیت کی گئی تھی۔ بات کیونکہ اختتام پہ یہی کہیں گے، رمضان المبارک اب آخری چند دن ہیں، آخری چند روزے ہیں، اور بڑی خوبصورت باتیں ابھی جس طریقے سے احمد جمیل راشد صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے، بس کوشش کریں کہ یہ جو ہے وہ نیکیوں کا بہار جسے کہتے ہیں نا، لوٹ سیل میں والی جو بات ہوتی ہے، کہ اس وقت ہمیں بس کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، زیادہ سے زیادہ اچھے اور نیک کام کریں۔ مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔